جہاں سے میں یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے مولویوں اور پیروں کے کہنے پہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا لیتے تھے؟ اللہ کے حلال کو اگر مولوی پیر کہہ دے تو تم اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دیتے تھے، چونکہ میرے مولوی نے کہا ہے، میرے پیر نے کہا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو تھا، تو فرمایا یہی تو رب بنانا تھا، یہی تم نے رب بنائے ہوئے تھے، انہی تمام معبودان باطلہ کا تو انکار کا لا الہ میں حکم ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جیسا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں چونکہ الہ کا معنی نہیں نہ آتا۔ ابو جہل کو پتا تھا الہ کسے کہتے ہیں، ابو لہب کو پتا تھا الہ کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ صرف سجدہ ہی کرنا ہوتا نا تو وہ تو 360 بتوں کے سامنے پہلے ہی سر جھکا رہے تھے، ایک کے سامنے اور جھکا لیتے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو ان کو چونکہ پتا تھا کہ الہ کسے کہتے ہیں، اگر ہم نے لا الہ کہہ دیا تو پھر حکم کسی اور کا نہیں چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ تو یہ تو ہماری پچھلی گفتگو میں چند چیزیں تھیں جو میں نے عرض کی، اور پھر اس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ وہ ایمان والے پھر یہ جن جھگڑوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، اور جان مال کے جھگڑے میں، وہ تو جھگڑا ویسے ہی ختم کر دیا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت بھی ہم نے سیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں بھی خرید لیں، ان کے مال بھی خرید لیے، بان لهم الجنہ۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اللہ فرماتا ہے جنت مفت میں نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جنت کی قیمت اللہ نے خود بتائی ہے۔ بھائی جنت یہ نہیں ہے کہ یہ دعا شعا سے آپ کو مل جائے گی، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اور اس کا عوض ان کو جنت دی ہے۔ جب تک میں اپنے مال کو اپنا سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ میرا حکم چلے گا، میرا جنت سے کیا تعلق ہے؟ جب تک میں اپنی جان پہ سمجھتا ہوں کہ میرا حکم چلے گا، میرا جنت سے کیا تعلق ہے؟ جنت کی قیمت ہے کہ نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، یہ قیمت قرآن نے لکھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے جمعے پچھلے درس میں التائبون تک پہنچے تھے کہ اب اس کے بعد اگر کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، یہ سوچ اور فکر کی ساری پاکیزگی حاصل ہو جانے کے بعد، تو پھر وہ توبہ کرنے والے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اور اس کی دوسری صفت آگے یہ تھی عابدون، یہ پرانا تعلق ہے عبد کا اور معبود کا، لا الہ میں یہی تعلق ہے، لا الہ الا اللہ میں عبد اور معبود کا ہی تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ شاید ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کا میں نے کسی موقع پہ شاید آپ سے یہ بات عرض کی ہو کہ یہ چونکہ کلام خالق ہے، قرآن جو ہے نا یہ خالق کا کلام ہے، تو جب خالق لامحدود ہے تو اس کا کلام بھی لامحدود ہے، اس کے معنی طے در طے ہوتے ہیں، قیامت تک اس کی تفاسیر لکھی جائیں گی، اور یہ آپ کا ظرف دیکھ کر آپ کو معنی آتا ہوتا ہے۔ یہ فلسفے کی بحث ہے ایک، کسی دن اگر علامہ راشد صاحب یاد کروائیں گے تو اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ ظرف
پاکیزہ ہو تو مظروف بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ وہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ظرف سادگی کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ ہماری اردو بھی بہت کمزور ہو گئی۔